تو شیخ ابھی تک اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو ایک بات تو ہم نے یہ کی کہ امت کے اندر ایک فتنہ ہوگا، اور اس فتنے کے نتیجے کے اندر ایک شخص جو ہے وہ مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر معصور ہو جائے، قید ہو جائیں گے، اس طرح سے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پہ موجود ہے. ان پہ ایک قافلہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ ان کو حکمران بنانا چاہتے تھے جی، تو وہ اس چیز سے بھاگ رہے ہیں کہ میں نے اس لیڈرشپ کو نہیں اختیار کرنا. لیکن یہ بات نا درست معلوم نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہوتی ویسے. یہ اس لیے درست نہیں معلوم ہو رہی کہ وہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے نا، جو صحیحین کی روایات ہے، وہاں یہ کہ وہ لشکر حملہ آور ہوگا. ہاں، یہ بچنے کے لیے ہیں، تو گویا وہ پوٹینشیل تھریٹ ہیں ان کے. جی، پروٹیکشن کے لیے یہاں پہ. تو قافلہ آئے گا، قافلہ ان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش ہوگا، لیکن وہ دھسے گا، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ یہی جو ہے نا وہی شخص ہے جو آخر الزماں کے اندر جن کا ظہور ہے. اور پھر ان کا ایک رین ہے، ایک ٹینیور ہے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر وہ ایک نظام کو اسٹیبلش کریں گے، اور اس نظام کے نتیجے میں اکانومی اسٹرانگ ہو جائے گی. وہ 7 سال کا جی، اور عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کریں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کروائیں گے. اور پھر دوسری روایات سے یہ ایک جمہور موقف جو ہے وہ سامنے ضرور آتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. ان کا نام محمد ابن عبداللہ الحسنی العلوی الفاطمی جو کہتے ہیں، تو یہ بنتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خانہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، کیونکہ ان روایات پہ کلام جو ہے وہ موجود ہے. تو ابھی تک ہم نے یہ بات جو ہے نا، اور اس کے بعد انہوں نے جو آرمی ایک تیار کرنی ہے یا ایک فوج جو تیار کرنی ہے، تو انہوں نے یہ لیڈرشپ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دینی ہے. یعنی کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہی از پریپیرنگ این آرمی بٹ فار عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام پھر خلیفہ بنیں گے، دجال کے ساتھ وہ لڑائی کریں گے، اور وہ پھر ایک خلافت کا نظام جو ہے وہ دوبارہ بیک ٹو نارمل آئے گا، جو دجال جو ہے وہ اسپائل کرنے کی کوشش کرے گا. تو ابھی تک ہم نے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ سارے کا سارا الحمدللہ کیا ہے. تو اب جو علماء ہیں یا جو آثار ملتے ہیں، یعنی کہ صحابہ سے، تابعین سے، اتباع تابعین سے، تو ان کی جو ہے امام مہدی کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ اس کانسیپٹ کو کیسے لیتے ہیں، یا کیا ان کی ایسے رائے ہے کہ یہ ہو چکا ہے. جیسے غزوہ ہند کے بارے میں ایسے سوالات اٹھتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بھائی غزوہ ہند ہو چکا ہے، جیسے محمد بن قاسم آئے تھے تو وہ ہو چکا ہے، تو یہ آپ جو ہے نا قیامت والا بھی نہیں ہونا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، یا علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ پلیز آپ وہ بھی رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عام طور پہ تو رائے یہی ہے کہ ظہور نہیں ہوا، اور صحیحین کی روایات یہی کہہ رہی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متصل ہے نا ان کا دور جو ہے، یعنی ایک طرح سے وہ ہم عصر بھی ہیں. تو اس لیے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ جی ان کا ظہور ہو چکا ہو، اور ان سے مراد ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لے لیں. یا پھر بعض لوگوں نے کہا کہ عباسیوں میں ایک جو ابو منصور جو خلیفہ تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کا نام ہی مہدی تھا. اچھا، ہاں، عباسی خلیفہ تھا. تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بارے میں ظاہری بات ہے بنو عباس نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. تو اسی طرح ہر دور میں یہ جو مہدیہ اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے ہر دور میں اس قسم کے دعوے کیے. مطلب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ تبصرہ بھی کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ صرف دعوے ہی ہیں، بس دعوی ہیں. صحیحین کی روایات میں واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرب قیامت کی علامت اور نشانی ہے. باقی بہت سارے لوگ جن کو مہدی کہا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ مہدی ہوں لقب میں. ہاں، لقب میں اپنے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز واقعتاً مہدی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اور کچھ لوگ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ تو سب بیکار قسم کی بات ہے. مہدی کے بارے میں جو لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے، آپ سمجھ لیں کوئی ایک ریسرچر نے مہدی کے اوپر کتاب لکھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی 700 سے زائد کتابیں میں نے جمع کی مہدی پہ، 750 سے زائد. اتنا کام ہوا ہے؟ تو اتنی کتابیں انہوں نے جمع کر لی مہدی پہ. مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں لکھا جاتا رہا. مہدی ایک ایسی شخصیت رہی ہے جو کہ ریسرچ کا موضوع رہی ہے، موضوع بحث رہی ہے. تو اب بھائی اتنی ریسرچ پیدا ہوئی ہے نا، تو اس میں کچھ اختلافات بھی ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے. تو مہدی کو ماننے کے بعد بھی سب لوگ تقریباً مانتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں کچھ روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہے. ٹھیک ہے، یہ سب مانتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کچھ کی صحت و ذوق میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب اس میں سختی نہ کریں. جب یہ بات طے ہو گئی کہ کچھ روایتیں صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، تو کچھ کی صحت و ذوق میں اختلاف ہو جانا یہ ایک نارمل ہے. ابھی ہمارے سامنے یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک اچھی کتاب ہے، دکتور عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی کی، المہدی
المنتظر یعنی وہ مہدی جس کا انتظار ہے. اب دیکھیں نا اوپر کیا الاحادیث الواردہ فی المہدی فی میزان الجرح والتعدیل. مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو جرح و تعدیل کی روشنی میں انہوں نے دیکھا ہے. تو مہدی منتظر فی ضوء الاحادیث والآثار الصحیحہ یعنی صحیح احادیث اور آثار کی روشنی میں مہدی کی شخصیت کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. وہ مہدی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. و اقوال العلماء و آراء الفرق المختلفہ علماء کے اقوال اور اسی طرح مختلف جو فرقے ہیں ان کی آراء وہ بھی اس میں ڈسکس کی جائیں گی. تو یہ بہرحال دکتور عبدالعظیم بستوی کی کتاب ہے, دار ابن حزم سے شائع ہوئی ہے. اچھی کتاب ہے. کتاب کا میں نے مطالعہ کیا ہے, کتاب قابل مطالعہ ہے. لیکن میرا جو تاثر ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ بہت کچھ جو مہدی کے بارے میں چیزیں ضعیف روایتوں میں تھیں یا جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی ان کو ضعیف کہہ رہی ہے, ابھی آپ کو کچھ روایتیں میں نے دکھائیں اسکرین پہ, ان کو بھی صحیح کہہ جاتے ہیں. مطلب متساہل ہیں, لینیٹ ہیں, اور بہت سی روایتوں پہ بہت جرح اور کلام موجود ہے. تو ان روایتوں کو بھی اوورآل ایک تحقیقی کام ہے, اچھا کام ہے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ جی ایک منہج ہے, ایک اپروچ کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی کہ جس میں مہدی کا جو ابھی تک ہم نے تصور ڈسکس کیا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ ثابت کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس پہ اصرار بھی کیا گیا. میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ روایتیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ میجورٹی کا اتفاق ہے کہ وہ ضعیف ہیں ان کو بھی صحیح ثابت کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ تساہل لینینسی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نتائج کے اوپر غور نہیں کر رہے کہ نتائج کیا نکل رہے ہیں اس سے جو پیدا ہوں گے, لوگ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر جو جنگ و جدال فتنہ فساد ہوگا یہاں تو لوگ اس کو عقیدہ سمجھ کے جو ہے وہ مان کے قبول کر لیتے ہیں. اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. تو یہ ایک اپروچ ہے اور مجھے اس اپروچ سے اتفاق نہیں ہے. تحقیق کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت محنت ہے, جان ماری ہے ایک بندے نے, ایک محقق نے, ریسرچر نے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ اپروچ کہ آپ بہت تساہل دکھائیں مہدی کے بارے میں روایات کو, اور جن کے بارے میں ضعیف جداً کے الفاظ ہیں ان کو بھی آپ صحیح قرار دے جائیں, ٹھیک نہیں. دوسرا جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ دکتور آداب محمود حمش کی کتاب ہے, المہدی المنتظر فی روایات اہل السنہ والشیعہ الامامیہ دراسہ حدیثیہ نقدیہ. ساروں کی مطلب انہوں نے اہل سنت اور جو امامیہ شیعہ ہیں ان کی جو روایات ہیں ان کو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ جمع کیا. ٹھیک ہے, ان کا ایک نقد جو ہے وہ پیش کیا. اچھا, انہوں نے اپنی کتاب کا جو خلاصہ نکالا ہے, ٹھیک ہے, نتائج البحث میں, وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حدیثیں جو کہ امام مہدی کے بارے میں, مہدی منتظر کے بارے میں ہیں, جی بہت بہت زیادہ ہے. لیکن جن روایتوں کو علماء نے صحیح کہا ہے وہ تقریباً کوئی 20 ہیں ٹوٹل میں 20 ہیں جن کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے, باقی ضعیف موضوع بہت روایتیں. آئی تھنک ان میں سے اکثریت ہم نے بیان بھی کی ہیں تقریباً. ہاں, اکثریت ہم نے بیان کر دی. اچھا, وہ احادیث جو کہ مرفوع ہیں اور جن میں مہدی کا ذکر ہے وہ تقریباً 10 ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے نزدیک تو جو یہ روایتیں ہیں نا جن میں مہدی کا نام آ گیا صراحت کے ساتھ, ان میں سے تو کوئی قابل احتجاج نہیں ہے. یعنی غیر صحیحین کی ساری روایتیں اڑا دی. ٹھیک ہے, صحیحین کے علاوہ کی ساری روایتیں انہوں نے کیا کیا, ضعیف قرار دے دی. اب یہ ایک دوسری اپروچ ہے نا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں مہدی کے بارے میں 2 ایکسٹریم اپروچز کے ہیں, پھر ہم معتدل اپروچ کی طرف آئیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ لینینسی اتنی دکھا دی کہ وہ جدن والی بھی صحیح کر رہے ہیں, جدن, اور جس کے اوپر جس کے ذوف پہ اتفاق تھا وہ بھی صحیح قرار دے دی. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو صحیح ہے ان کو غیر صحیحین کی جتنی روایتیں کہا کہ جس میں مہدی کا نام آ گیا نا وہ تو ساری ضعیف ہو گئیں, اور جن میں مہدی کا نام نہیں آیا جیسے صحیحین کی روایتیں ہیں تو ان سے مراد مہدی نہیں ہے. اچھا, وہ والے مہدی جو آخر الزمان. ہاں, ان سے مراد مہدی نہیں ہے. ٹھیک.
ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک نتیجہ نکالی. اس طرح سے مہدی کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا کیا، اڑا دیا. ٹھیک ہے. دوسرا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہو گیا اہل سنت کا. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جو مہدی کی ولادت کے بارے میں روایتیں، اچھا ہمارے ہاں جو مہدی کے بارے میں اہل سنت کی مصادر میں جو روایتیں ہیں نا، وہ ٹوٹل ملا کے کوئی 50 ہیں. ساری بھی آپ ملائیں نا، ٹوٹل کو ملا کے 50 بنتی ہیں، ضعیف موضوع بھی. اہل تشیع کا ذخیرہ بڑا رچ ہے اس معاملے میں. وہاں 1200 روایتیں مہدی کے بارے میں، 1200 روایتیں ضعیف موضوع ملا کے. خیر بار 50 اور 1200 کو ریشو ہی نہیں بنتی. ریشو نہیں بنتی. لیکن اس میں انہوں نے یہ ایک بات کہی تھی کہ 1200 میں 50 میں سے 20 کے قریب صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 10 مرفوع ہیں. ہاں 10 ان میں سے انہوں نے کہا کہ جن میں مہدی کا ذکر ہے. 10 وہ ہیں جن میں مہدی کا نام آیا ہے. ٹھیک ہے. باقی 10 میں تو نام بھی نہیں ہے نا، جیسے صحیحین میں ہم نے دیکھا عام طور پہ نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو یہ ڈسکس کر رہے ہیں اہل تشیع کے بارے میں کہ مہدی کی ولادت کے بارے میں صرف جو روایات ہیں نا وہ 53 ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے چل کے اسی طرح سے کہتے ہیں وہ روایات جن میں مہدی کا نام آیا ہے، اس کے والد کا نام آیا ہے، اور یہ کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا یا حسنی یا حسینی ہوگا، سب کی سب ضعیف ہیں، منکر ہیں، پرلے درجے کا ضعف ہے ان میں. تیسرا یہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ اس تمام جو کانسیپٹ سے، یہ آپ شیعہ مصادر کی بات کر رہے ہیں. جی جی. تیسرا وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمام میری جو ریسرچ سٹڈی ہے اس میں نے جو کتابیں اپنے سامنے رکھی ہیں تو وہ تقریباً کوئی 750 کتاب ہے، جس کو دیکھ کے میں نے یہ کتاب جو ہے وہ اپنی مرتب کی ہے. اچھا خیر بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے. کہ جہاں آپ نے مہدی کے بارے میں اس کا تصور، اس کی شخصیت ہی جو ہے وہ آپ نے اڑا دی. اور یہ ہم نے کہا تھا کہ رجحان رہا ہے تقریباً قرون وسطیٰ سے ہمیں ملتا ہے، ابن خلدون رحمہ اللہ سے، کہ انہوں نے مہدی کی حدیثوں پہ ان کو کرٹیسائز کیا. پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد ہو گئے، علامہ تمنا مادی ہو گئے، مولانا اصلاحی ہو گئے، غامدی صاحب ہو گئے، اور لوگ ہو گئے جنہوں نے مہدی کی شخصیت کا انکار کیا، لیکن کم لوگ ہیں. میجورٹی ہمیشہ ہر دور میں قائل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو صحابہ کا اس بارے، یہ تو ایک علماء کی ایک جماعت آپ کر رہے ہیں، کنٹمپریری کے کچھ علماء کی بات کر رہے ہیں. تو صحابہ اور یہ تابعین ہیں، خصوصاً ابن عباس ہیں، جس طرح عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ جو مفسر قرآن مانے جاتے ہیں، جن کو صحابہ میں ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی ان کی بھی تو کچھ آراء ہوں گی ان کے بارے میں. وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں ہمیں مہدی کے بارے میں ڈسکشنز نہیں ملتی. اچھا. ایون کہ ائمہ کے ہاں نہیں ملتی. چاروں آپ یوں کہہ سکتے ہیں امام احمد کے ہاں بھی اتنی ملتی ہے کہ امام احمد کی مسند احمد میں کچھ روایتیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کسی نے ان سے سوال کیا ہو، جیسے فقہی ذخیرہ ہے نا، ان سے مروی ہے، کسی نے سوال کیا انہوں نے جواب دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا. یہ عجیب بات نہیں ہے. تو اسی طرح ایسا مطلب آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو عقیدے کی کتابیں ہیں، اس میں ایک بڑی کتاب جو عقیدہ طحاویہ پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سلفی اور حنفی دونوں مدارس میں، امام طحاوی کی کتاب ہے. ابن تیمیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، عقیدہ واسطیہ ہے، تو اسی طرح سے اور کتابیں ہیں. اس کے علاوہ اور کتابیں آپ دیکھ لیں عقیدے کی، ان میں آپ کو مہدی کی بحث نہیں ملتی. یعنی یہ ایک چیپٹر تو ہوتا ہے اشراط الساعہ کا، قیامت کی علامات، ان میں نزول مسیح کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، ان میں دجال کا ذکر ہوتا ہے اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان نشانیوں میں مہدی کا ذکر نہیں ہوتا عقیدے کی کتابوں میں. تو ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں عقیدے کا اس طرح سے موضوع نہیں رہا. ٹھیک ہے. جیسے اب ہم نے اس کو سمجھ لیا، جتنا زیادہ یہ بیان ہونے لگا، جتنے زیادہ یہ بیان ہونے، تو ایک چیز اس کی جتنی اہمیت ہے اتنی وہ بیان ہو بہت اچھا ہے.
ہم نے کہا نا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو چھوٹی نشانیاں ان میں سے آخری نشانی ہوگی، اس اعتبار سے یعنی کہ جس لیول کی گلوریفیکیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں ہو رہی ہے مہدی کے حوالے سے، اس لیول کی گلوریفیکیشن جو ہے وہ صحابہ یا امام سلف میں نہیں رہی، ائمہ کے دور میں نہیں، سلف میں نہیں رہی، ہماری عقیدے کی بنیادی کتابوں کا حصہ نہیں رہا مہدی کا تذکرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ طحاویہ میں یہ تو ذکر ملتا ہے کہ موزوں پہ مسح کرنا، موزوں پہ مسح کرنا، یہ بھی عقیدے کی کتاب میں آ گیا کہ یہ اہل سنت کا امتیاز ہے، موزوں پہ مسح کرنا، حالانکہ اس کا عقیدے سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ ایک امتیاز بیان کر رہے ہیں، ایک امتیاز اس لیے کہ جو بدتی فرقے تھے وہ اس کو نہیں مان رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں آپ کو مہدی کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ کیا وجہ ہے، مطلب اس کی طرف آپ آئیں گے؟ ہاں، میرے لیے مجھے کیوریوسٹی ہو رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک خاص وقت میں آ کے علامات قیامت جو ہے وہ بیان ہونا شروع ہوئی، اچھا تھا لوگوں کو ہم اس طرف متوجہ کرتے، وہی بات ہم نے کہا کہ عمل کے لیے متوجہ کرتے۔ اچھا، بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاملہ ہوا اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب وہ بابل میں قید رہے تقریباً 70 سال، نبوکدنضر نے فلسطین پہ حملہ کیا تھا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو قیدی بنا کے لے گیا، بچوں کو، عورتوں کو۔ 70 سال انہوں نے قید کی زندگی گزاری بابل عراق میں۔ تو بابلی تہذیب کے لوگ بہت پاورفل تھے، تو وہاں غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ اب ان میں نبوت تو جاری اور ساری تھی، ایک نبی آتا تھا وہ چلا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا، یعنی کبھی نبی کے بغیر نہیں رہے، کبھی نبی کے بغیر نہیں رہے۔ تو اب اس مایوسی کے ٹائم پیریڈ میں جب آپ بائبل کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کے نبی جو ہے نا، ان کے اندر ایک امید کی کرن روشن کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ ایک مسیح آئے گا، ٹھیک ہے، ان کو کھڑا تو کرنا ہے نا، اس مسیح نے آ کے اکیلے تو جنگ نہیں لڑنی، یہ بھی کریں گے ساتھ کچھ، یہ بھی ساتھ کریں گے، لیکن کھڑے ہونے کے لیے ایک ان کو ٹریگر مل جائے گا، ٹریگر مل جائے گا جو تمہیں اس غلامی سے نکالے گا۔ دیکھو اپنی پچھلے اعمال سے توبہ کرو۔ ہاں سمجھ آ گیا، ٹھیک۔ یسیہ نبی جو ہیں ان کے آپ ابواب کا مطالعہ کر لیں، یرمیہ نبی جو ہے موٹیویشن ہے، ان کو آپ دیکھ لیں، دانییل جو ہے ان کو آپ دیکھ لیں، وہ اپنے خوابوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، فیوچر پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک قوم کو آپ مظلومیت سے نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس وقت میں جب وہ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، تو پھر یہ کنسیپٹ تھوڑا سا انلائٹن کرتا ہے بندے کو، ہاں، تو اس وقت میں آپ اگر یہ چیز کہ آپ نے قوم کو کھڑا کرنا ہے اس مقصد سے، مقصد یہ ہے تھوڑا سا زور دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس جو آپ نے اس کو ایمفیسائز کیا، وہ ایک خاص آبجیکٹو سے کیا ہے نا، اس کو عقیدے کا حصہ نہ بنائیں کہ لوگ اس کی وجہ سے ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے وہ آئیں گے کے بیٹھے رہیں، وہ کر دیں، یا پھر ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے بیسک، اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع میں جو ریفارمز کی اصلاح کی تحریکیں پیدا ہوئیں، اہل تشیع میں بھی پیدا ہوئیں، خاص طور پہ ایران میں، جنہوں نے اپنے مذہب کی جو ہے وہ اصلاح کی، جیسے اصلاح شیعہ کے نام سے دکتور موسیٰ الموسوی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی بہت بڑا نام ہے، اور بھی لوگوں نے کی۔ آیت اللہ جو ہے وہ برقی ہیں، ایران کے مجتہد علماء میں سے، شیعہ مجتہد علماء میں سے، انہوں نے اصلاح کی بڑی کوشش کی۔ تو یہ جب ریفارم کی تحریک پیدا ہوئی تو اس میں سے کئی لوگوں نے، جیسے احمد الکاتب ہے اور کئی لوگوں نے لکھا اور کہا کہ اہل تشیع کو ایک خاص دور میں مہدی کے کانسیپٹ کی ضرورت تھی، جبکہ وہ مظلوم تھے، ٹھیک، شیعہ سے مراد شیعان علی، یعنی بنو امیہ جو ہے وہ قوت میں تھے، طاقت میں تھے۔ اچھا، یہ کانسیپٹس آپ دیکھیں گے تاریخ میں اسی دور میں آپ کو نظر آتے ہیں، اور نفس زکیہ کے اوپر بھی مہدی ہونے کا اطلاق کیا گیا، حضرت نفس زکیہ رحمہ اللہ، چونکہ وہ اہل بیت میں سے بھی تھے اور مطلب انہی کی نسل میں سے تھے، اور پھر یہ کہ ایک ریوولٹ کی کوشش کر رہے تھے اگینسٹ دی بنو امیہ، اور اس سے پہلے بھی محمد بن حنفیہ جو ہیں ان کے اوپر بھی اطلاق کی کوشش کی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ایک خاص دور میں تو اس کی ضرورت تھی کہ آپ شیعہ قوم ایک مظلوم قوم تھے، امید کی ایک کرن روشن کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے دن بھی لائے گا،
اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی، تو اب اس کانسیپٹ کو ختم کر دو۔ تو بہرحال ابھی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی ضرورت ہے قوموں کی، ٹھیک ہے، جب قوم کا ڈاؤن فال ہو تو اس کو رائز اپ کرنے کے لیے آپ یہ کانسیپٹ تھوڑا سا جو احادیث میں بیان ہوا ہے اس کو تھوڑا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ تابعین اور وہ ایک گولڈن ایج کے اندر جی رہے تھے، ہائی ایج، اس لیے ان کو اس کانسیپٹ کی وجہ سے، کیونکہ ان میں ہر ایک ماشاءاللہ امام مہدی اس طرح سے مہدی ہے لقب کے حوالے سے، مہدی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم نے اس کو گلوریفائی کرنا بھی ہے، اس کو ایمفیسائز کرنا بھی ہے، تو وقتی طور پہ، عارضی طور پہ، تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے، اور وہ ہو چکا، بوجھ ہو چکا ہے، اب وہ ہو چکا ہے، اب بس کر دیں، اب بس کر دیں۔ اب اس کا زیادہ جو ہے نا تکرار اور اس کو زیادہ جو ہے وہ بیان کرنا، یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اچھا، یہ ایک اچھی کتاب ہے اہل تشیع کے جو کانسیپٹ ہے جی جی مہدی کا، جی، یہ علامہ جو ہے آیت اللہ ابو الفضل بن رضا برقی قمی، انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی تھی یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی جو فارسی میں یہ جو کتاب ہے نا، اس کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے، یہ ان کی آیت اللہ برقی کی اپنی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، بررسی علمی در احادیث مہدی، یعنی حدیث مہدی کے بارے میں میری جو تحقیق ہے، علمی ریسرچ ہے، ٹھیک ہے۔ میری فارسی خیر اتنی اچھی نہیں ہے، تو میں یہاں پہ جو ہے نا اس کا جو یہ عربی ترجمہ ہے یہ میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ عربی ترجمہ جو ہے وہ پبلش ہوا ہے اس نام سے، تحقیق علمی فی احادیث المہدی، ٹھیک ہے، احادیث مہدی کے بارے میں یہ علمی تحقیق ہے، ٹھیک ہے، سعد محمود رستم۔ اچھا، یہ جو عربی ترجمہ یہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آفیشیل عربی ترجمہ، ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پتہ نہیں آپ نے کون سا ترجمہ لگا دیا، یہ ان کی بات تھی کہ نہیں تھی، لیکن بہرحال مجھے اس پہ اصرار بھی نہیں ہے ان کی بات تھی کہ نہیں تھی، اس کے لیے ان کی فارسی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی فارسی اچھی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ یہ کیا بیان کرتے ہیں مہدی کے بارے میں جو اہل تشیع کا کانسیپٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی مختلف روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں مہدی کے بارے میں نا، مہدی کے بارے میں جو اہل تشیع کی جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، ان میں سے ایک بحار الانوار، اس کے کچھ 3 والیومز ہیں، تو غالباً 51 52 53 اس طرح سے، یا راؤنڈ اباؤٹ آلموسٹ یہی اس کے والیومز ہیں جس میں مہدی کے بارے میں روایات ہیں، یعنی والیوم نمبر 51 2 3 یا 4 ہوگا کوئی اس طرح سے کر کے 3 والیومز تھے اس کتاب کے جن میں مہدی کے بارے میں روایات تھیں، تو انہوں نے ان روایات کی تحقیق کی، پھر اس پہ یہ رسالہ لکھا، اچھا، ان روایات کی تحقیق پہ، ٹھیک ہے، اور ان تمام روایات کو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس قابل نہیں ہے، اچھا، ٹھیک ہے، یہ شیعہ عالم کا ہے، ہاں یہ شیعہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مہدی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امت میں رائج کریں، وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑے رائٹر ہیں سید احمد الکاتب، اہل تشیع کے رائٹر ہیں، یہ عراقیوں میں نا میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا وہ ہے، ریفارمز کا پہلو زیادہ ہے عراقی شیعہ میں، اچھا، اہل تشیع میں آپ دیکھیں گے وہ ریفارمز کی طرف زیادہ چلے گئے، یعنی اصلاح شیعت کی طرف زیادہ چلے گئے، انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں بدعت اور خرافات میں سے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آ گئیں، یہ ائمہ اہل بیت کا مذہب نہیں تھا، یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ہر مذہب میں ہر مسلک میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اسی مذہب کے علماء جو ہے وہ اس کی تطہیر بھی کرتے رہتے ہیں، اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی امام مہدی کے بارے میں ایک خبر تو یہ ہے ہمارے مصادر میں، آیت اللہ برقی کہہ رہے ہیں جو امام جعفر جو ہے وہ صادق سے مروی ہے رحمہ اللہ، کہ جو قائم ہے، یعنی قائم الزمان بھی ان کو کہتے ہیں، وہ عرب میں چلے پھریں گے، جی، ٹھیک ہے، اور جفر احمر کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ جی یہ جفر احمر کیا ہے، تو انہوں نے کہا ذبح، کسائی کی طرح خوب قتل و غارت کریں گے، اچھا، عربوں کو، اچھا، ہمارے جو مہدی ہوں گے وہ عربوں کو ذبح کریں گے، اچھا،
سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے، بات کہاں جا رہی ہے، یہ ذرا اس کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کانسیکوینسز کیا کریٹ کر رہے ہیں. یہ آگے اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارے انبیاء کی کیا یہ سیرت تھی، تم اپنے مہدی کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو، تمہارے نبیوں کی کیا یہ سیرت رہی ہے کہ لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جو تم مہدی کا یہ تصور پیش کر رہے ہو کہ وہ عربوں کو آ کے ذبح کریں گے ایک کسائی کی طرح، تو ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے. بالکل. تو اچھا دوسری بات یہ دیکھیں اگلے ہی پیج کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی ایک اور روایت اب ہمارے سامنے آتی ہے امام باقر سے قائم زمان کے بارے میں، کہ جب قائم زمان آئیں گے لقد ردت الی الحمیرہ، حمیرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام اس طرح سے نہیں لیتے. تو وہ کیا کریں گے، وہ کوڑے لگائیں گے حضرت عائشہ کو، معاذ اللہ، استغفر. یہ کانسیپٹ ہے. کوڑے کیوں لگائیں گے؟ ٹھیک ہے، کہ ان سے جو ہے وہ انتقام لیں گے ابنت محمد فاطمہ، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کے حوالے سے انتقام لیتے ہوئے ان کو کوڑے لگائیں گے. راوی نے کہا کہ جی وہ کوڑے کیوں لگائیں گے؟ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تو آئے ہیں رحمت بن کے، تو وہ کیوں کوڑے لگائیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول تو رحمت بن کے آئے تھے، لیکن قائم زمان جو ہے وہ منتقم بن کے آئیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ان کے پاس ہر بات کی لاجک موجود ہے. اچھا، وہ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہیں، اور یہ چونکہ آخر الزمان ہے، یہ اب زمانے سے انتقام لینے والے ہیں، تو ان کے اخلاق کو اللہ کے رسول وسلم کے اخلاق کی میچ نہیں کیا جا سکتا، میچ نہیں کرنا اور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیعہ علماء بھی ہیں ان کے ہاں بھی جو مہدی کا کنسیپٹ ہے، ان میں جو اصلاحی شیعہ کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کنسیپٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں. اچھا آگے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت علی زین العابدین رحمہ اللہ ان کی طرف منسوب ہے کہ جب قائم زمان جو ہے وہ آئیں گے تو جو اہل تشیع ہیں ان سے جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی، اور وہ ان کے دل ایسے ہو جائیں گے جیسے لوہے کے تختے. اچھا، اور ان میں سے ایک آدمی کی قوت جو ہے وہ 40 آدمی کی قوت کے برابر ہو جائے گی، اور وہ زمین کے حکمران بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہے وہ چودھری بن جائیں گے، اس کے جو ہے وہ وڈیرے بن جائیں گے. اب وہی کانسیپٹ کہ شیعہ کمزور ہوں گے اور وہ آئیں گے اور ان کو مضبوط کر دیں گے، اہل تشیع کو امت کو نہیں، اہل تشیع کو مضبوط کرنے کے لیے آئیں گے. تو یہ جو شیخ ان روایات کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جرح بھی کر رہے ہیں کہ مطلب یہ روایت ٹھیک بالکل جرح، یہ ساری روایتوں کو جو ہے وہ اڑا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا جیسے یہ ایک روایت ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی ایک روایت یہ بھی آئی ہے امام جعفر الصادق سے اور امام عسکری رحمہ اللہ سے کہ جب قائم زمان آ جائیں گے تو وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں گے. اچھا، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے دلیل بھی نہیں مانگیں گے، بینہ کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ قائم زمان آ کے کیا قرآن کو پہلے منسوخ کریں گے، ہاں عجیب بات ہے، پھر تو رات کو لاگو کریں گے. مطلب آپ کیا عجیب و غریب کنسیپٹ کسی وہ قائم زمان کیا یہودیوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے آئیں گے؟ صحیح بات، داؤد و سلیمان کی کر رہے ہیں بات، رسول اللہ کی نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے. تو وہ اصل میں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں مہدی کے بارے میں کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ کانسیپٹ موجود ہیں، عجیب و غریب قسم کے. اب آپ دیکھیں نا کس قدر مبالغہ موجود ہے. ایک روایت میں کیا ہے کہ قائم زمان جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی اولاد میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زمین کو جو ہے وہ ہر قسم کے ظلم سے پاک کر دے گا. اس کے بعد جو ہے نا جب وہ نکلیں گے اشرقت الارض بنور ربها، قرآن کی آیتیں. اچھا، جیسے آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ یہ زمین اپنے رب کے نور سے کیا ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی.
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنے کی وجہ سے روشن ہو جائے. ہاں، مہدی کے آنے کی وجہ سے، مہدی کے آنے کی وجہ سے، یعنی کہ رب کا نور جو ہے انہوں نے ان پہ کر دیا. آگے چل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقہم لا خاضعین، وہ اللہ کی ایسی آیت اور نشانی بن کے آئیں گے کہ لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جائیں گی. یعنی یہ وہ بات جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ قرآن میں اس کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے، نکال رہے ہیں اس سے. اہل سنت کو تو یہ جرت نہیں ہوئی، انہوں نے بہت ساری آیات جو کہ آخرت سے متعلق تھیں وہ انہوں نے ادھر چسپاں امام مہدی کے اوپر جو ہے وہ چشمہ کر دیا. جو ان کا موقف ہے کیا، یعنی کہ ان کی کوئی رائے تو ہوگی نا امام مہدی کے بارے میں؟ ہاں، جو یعنی کہ شیعہ جو علماء کو کہتے ہیں جو نارمل کانسیپٹ ہے وہ صرف اتنا ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں تو بات کرتے ہوں گے. یہ بس ایک آدھ روایت دیکھ کے ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہ روایت یہ ہے کہ جی اس میں امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ جی میں گویا کہ قائم زمان کو دیکھ رہا ہوں نجف کے کنارے، ٹھیک ہے، اور 13 الف ملک 13,000 فرشتے ان پہ نازل ہوئے. اچھا، 13,000 مطلب اتنے تو بدر میں بھی نہیں نازل. جی، بہت مبالغہ امیز یعنی روایات. کریٹیک جو ہے شیعہ علماء کے اندر بھی موجود ہے امام مہدی کے بارے میں، جو تصور وہ پیش کر رہے ہیں. مانتے نہیں ہیں. جی جی، آیت اللہ برکی جو ہے وہ مہدی کے تصور کو مانتے ہی نہیں ہیں، کلی، وہ کلی طور پہ اس کا رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا، وہ ایک من گھڑت تصور ہے، فیبریکیٹڈ ہے، وقت کی ضرورت تھا. اب وقت کی ضرورت تھا، اس وقت میں وہ پیدا ہوا، اس وقت کے اعتبار سے چلیں وہ چل سکتا تھا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح شیعہ میں اور کئی علماء ہیں جو اس کو نہیں مانتے. سید احمد الکاتب کا ہم نے نام لیا، عراقی جو ہے وہ علماء میں سے، رائٹرز میں سے ہیں، اور اس طرح سے آپ ان کی تحریریں دیکھیں، کچھ کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، جو اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک من گھڑت کانسیپٹ ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز ہی بلکہ یہاں سے کیا کہ یہ جو اہل تشیع کہتے ہیں 12 امام ہیں، قرآن سے اماموں کی تحدید کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن میں کہا ہے، قرآن نے کہا، وہ بہت سی نصوص پیش کی انہوں نے، جیسے ان میں سے ایک یہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام بنائے، اماموں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی، تو 12 ہی امام ہوں گے، یہ کہاں سے لے آئے؟ یہ بات کہاں؟ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ خود تم اہل تشیع میں اختلاف ہے اماموں کی تعداد کے بارے میں یا مہدی کے بارے میں. زیدیہ کیا کہتے ہیں؟ زیدیہ، اب ظاہری بات ہے وہ ایک لڑی علیحدہ ہو گئی، انہوں نے کہا یہ امام ہے، انہوں نے کہا یہ امام ہے. اسماعیلیہ ان کے اپنے امام ہیں. تو سب کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ان کا اماموں میں اختلاف ہو گیا، پھر مہدی کے بارے میں ان کا اختلاف ہو گیا. اب جیسے زیدیہ کہتے ہیں کہ جن کی امامت نص سے ثابت ہے وہ صرف 4 ہیں، حضرت علی زین العابدین تک، یہ 4 تو نص سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو امامت جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اجتہادی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مہدی جو ہے یہ محمد بن حسن عسکری نہیں ہوں گے، زیدیہ جو ہے. اب زیدیہ یہ وہی ہیں جو کہ یمن میں ہیں، جن کو ہم حوثی کہتے ہیں، یہ اہل سنت کے قریب ہیں. تو ان کے ہاں وہ مہدی منتظر کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اہل تشیع کا جو مہدی منتظر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اہل تشیع کا نہیں ہے، ان کے ایک فرقے کا ہے، اوورال نہیں ہے، اوورال ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ایک سیکٹ ہے بیچ میں، ایک سیکٹ کا ہے جس کو ہم اثنا عشریہ کہتے ہیں، یعنی امامیہ کہتے ہیں. جی جی، جن کی ایران میں حکومت ہے، اس وجہ سے وہ نمایاں ہو گیا. ہاں. اور ہمارے ہاں بھی اکثر بیشتر وہی پائے جاتے ہیں. اور جو آپ کہتے ہیں کہ پاور جب مل جائے آپ کے اوپینین کے ساتھ تو وہ زیادہ چھالتی ہے، تو وہ آپ کی اوپینین زیادہ چھا جاتی ہے. تو امامیہ کا جو اصل میں موقف ہے وہ یہ ہے مہدی کے بارے میں، تمام اہل تشیع کا نہیں، کہ 12 ائمہ میں سے جو 12ویں ان کے امام تھے بہت چھوٹے تھے. محمد بن حسن عسکری، جو حسن عسکری کے بیٹے تھے محمد، 5 سال کے تھے کہ وہ پھر غیبوبت میں چلے گئے. تو وہ غائب ہیں اور وہ زندہ ہیں، یعنی مثل حضر اور مثل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے وہ ہیں ویسے یہ ہیں. حالانکہ دونوں کی مثال دینا بنتا نہیں. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو آسمانوں پہ ہیں، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں. تو فزیکل لاز تو یہاں کے اس یونیورس کے تو اور ہیں، ادھر اور ہیں، ادھر کے اور ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو مثال بنتی نہیں. دوسرا خضر کے بارے میں پہلے تو یہ ثابت کریں کہ وہ زندہ ہیں، ابھی ہیں، ابھی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ مثال جس طرح سے دے رہے ہیں نا، یہ بات سائنٹیفکلی ثابت کرنا ہی مشکل ہے. اس لیے جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی تم یہ ثابت کیسے کر لیتے ہو کہ وہ آج تک زندہ ہیں، غار میں پڑے، غار میں بیٹھے، ٹھیک ہے، آج تک زندہ ہیں. اتنے لمبے عرصے تک کون زندہ رہ سکتا ہے؟
یعنی کوئی مثال تم بتا دو اس فزیکل ورلڈ کی، کوئی مثال بتا دو فزیکل ورلڈ کی، تو یہ بالکل ایک اللاجیکل سا عقیدہ ہے، اللاجیکل سا عقیدہ ہے جس پہ شیعہ علماء نے بھی کریٹیک کی ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ ایک تو جو سیکٹ ہیں جیسے اسماعیلیہ وہ اس طرف نکل گیا، وہ بھی ان کے مہدی کو نہیں مانتے، امامیہ کے اسماعیلی وہ ہیں جو جیسے یہ شام میں ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو علوی بھی کہتے ہیں، یا اسماعیلی ہمارے ہاں یہ گلگت بلتستان کے علاقے کی طرف ہیں اسماعیلی، تو یہ نہیں مانتے۔ خیر ان کے عقائد تو بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں اسماعیلیوں کے۔ ان میں سے جو زیدیہ جو ہے نا سیکٹ ہے، یہ اہل سنت کے کافی قریب ہے۔ اچھا، زیدی، ہاں زیدی، یہ بیسیکلی تفضیلی شیعہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ تین ائمہ کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، بلکہ کہتے ہیں کہ جی ہم حضرت علی کو ان سے افضل مانتے ہیں، لیکن مفضول کی امامت بھی یعنی جونیئر کی امامت بھی جائز ہے، قبول کر لیتے ہیں، ہاں قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو خیر زیدی بھی نہیں مانتے ان کے تصور مہدی کو، یہ صرف ایک سیکٹ کا ہے امامیہ کا، اور وہ ان کے پاور میں آنے کی وجہ سے نمایاں ہو گیا، عام ہو گیا، لیکن ان امامیہ میں بھی ایسے لوگ پھر پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اس تصور مہدی کے اوپر کیا کی، تنقید کی۔ ہاں بالکل، شیعہ علماء میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں پھر اہل سنت کے علماء نے جو تنقید کی، انہوں نے کہا بھائی سب سے بڑی نقد تو یہی ہے، اور اس تعویل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کہ روایتوں میں یہ بات واضح طور پہ آ گئی کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ، ابن عبداللہ، تم محمد بن حسن عسکری کہتے ہو، تو یہ ویسے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، ویسے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ تو مہدی کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع کا، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، وہ بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سائنس کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں ایسی باتیں کرنا جبکہ پیچھے کوئی صریح قطعی نص بھی نہ ہو، چلے آپ کو قرآنی نص ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی میریکل ہے آپ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نص ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو نصوص آپ بیان کرتے ہیں خود پہلے آپ تو اس پہ متفق ہو جائیں۔ زیدیہ 4 کے بعد جو ہے وہ اماموں کی جو امامت ہے اس کو منصوص مانتی نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں امامت میں کتنا اختلاف ہو گیا، زیدیہ میں نے کیا، پھر اس کے بعد اسماعیلیہ نے کیا، اسی طرح سے چل ہے۔ تو 32 کے قریب فرق ہیں اہل تشیع کے، جن کا تذکرہ جو ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیا، وہ نیت الطالبین میں۔ زیادہ تو اب کتابوں کا حصہ رہ گیا، 3 ان میں سے ایسے ہیں جیسے یمن میں اب حوثی جو ہیں یہ غالب ہیں، ایران میں امامیہ جو ہے وہ غالب ہے، یمن میں زیدیہ ہیں، اور شام میں یا ہمارے گلگت بلتستان کے علاقوں میں زیادہ اسماعیلی ہیں۔ معتدل جو ہے نا ان میں زیدیہ ہیں اہل تشیع میں سے، معتدل۔ تو شیخ ان میں کوئی یعنی کہ جس طرح زیدی آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت کے قریب ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو گروپ نے ویسے ہی کہا دیا کہ بھئی مہدی کا تصور ہے ہی نہیں، کلی طور پہ انکار کر دیا۔ اتنا عشری نے کہا وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ویسے ہی قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے، خصوصاً حدیث سے ٹکرا رہا ہے۔ تو یہ زیدی جو ہیں، یہ جو اہل سنت والجماعت کا امام مہدی کا تصور ہے، اس کو یہ قبول کرتے ہیں یا وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس طرح سے نہیں مانتے، یعنی کہ شیعوں میں یہ ہمارے والا تصور قابل قبول ہے ہی نہیں، ہمارا بھی۔ ان کے ہاں اپنا امامت کا ایک تصور ہے، ٹھیک ہے، جیسے اب آپ دیکھیں نا اس کے بعد وہ ایک عام امامت کی طرف چلے گئے، جیسے ہماری حدیثوں میں بھی الفاظ آتے ہیں نا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، جی امام تو بہت ہے، جی بٹ ٹھیک ہے، اس حد تک اگر تم کہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہمارے سامنے کتاب ہے یہ ہے ایک سلفی عالم دین ہے، عبداللہ بن زید آل محمود، یہ قطر کے آپ کہہ لیں کہ مفتی اعظم تھے، اچھا، ہاں ٹھیک ہے، اور مطلب یہ آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ جو مفتی سعودی عرب تھے شیخ محمد بن ابراہیم، بہت بڑا نام ہے، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، تو یہ ان کے شاگردوں میں سے۔ اچھا، بڑا نام ہے، مطلب بڑا نام، تو ان کا یہ مجموعہ رسائل شیخ ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن زید آل محمود، ان کو آل محمود کہتے ہیں۔ اچھا، وہاں آل الشیخ ہے سعودی عرب میں، ہاں آل شیخ، یہ آل محمود ہے۔ یہ کیا مطلب؟ ایک پورا خاندان ہے نا، اچھا خاندان، جیسے سعودی عرب میں آل الشیخ کی اہمیت ہے، اچھا اسی طرح قطر کے اندر جو ہے وہ آل محمود کی اہمیت، اوکے، مطلب ایک خاندان جو ہے وہ رسمی طور پہ سرکاری طور پہ کسی مملکت میں اس کو ایک نمایاں پوزیشن، نمایاں مذہبی جو ہے وہ ایک پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک، تو یہ ان لوگوں میں سے عبداللہ بن زید آل محمود، ٹھیک ہے۔
انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، اب آپ دیکھیں اس کتاب کا عنوان کیا ہے، لا مہدی ینتظر بعد الرسول، رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کس مہدی کی ضرورت ہے تمہیں؟ اچھا، ٹھیک ہے، جس کے انتظار میں تم بیٹھے ہو، خیر البشر تھے۔ تو گویا سلفی علماء میں بھی یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ سلفی علماء میں بھی یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ کچھ لوگ مہدی کے انکار کی طرف چلے گئے سلفی میں۔ تو دو ایکسٹریمز ہیں نا، سلفیت اور شیعت، وہاں بھی انکار کرنے والے بیٹھے ہیں، یہ بھی۔ اچھا، یہ دونوں معاصر تھے، علامہ برکی اور یہ کنٹمپریری دونوں، یہ دونوں ایک دوسرے کے حوالے بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو خیر ریفارمسٹ جو ہے وہ ہر مسلک میں پیدا ہوئی ہے۔ پھر اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی رائے کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے ان کی مکمل رائے سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن کچھ باتیں وہ ایسی کر جاتے ہیں کہ جو دل کو لگتی ہیں۔ اچھا، یہ یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو متقدمین ہیں نا، انہوں نے اپنا مقدمہ اس پہ قائم کیا، انہوں نے حلال و حرام کی جو حدیثیں تھیں نا اس کے بارے میں تو کی سختی تحقیق میں، لیکن جو اشراط الساعہ کی حدیثیں تھیں قیامت کی علامات اور نشانیوں کے حوالے سے، اس کی تحقیق میں انہوں نے کسی معیار کا لحاظ نہیں رکھا۔ یہ انہوں نے کہا اپنی کتاب میں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ جس وجہ سے تساہل برتا گیا، اور اس تساہل کی وجہ سے بہت سی روایتوں کو کیا کیا گیا، ایک بیانیہ اس کی وجہ سے پھر کریٹ ہو گیا، بیانیہ جو ہے اس کی وجہ سے کریٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ ہوا مہدی کی روایات کے بارے میں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ نزول مسیح کو نہیں مانتے، نزول مسیح کو مانتے ہیں، کیونکہ اس کی روایات تو صحیحین کی میجر سائنس کو مانتے ہیں، ہاں، دجال کو بھی مانتے ہیں، لیکن مہدی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہی بات کہ جی جو صحیحین کی روایات ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تو نام نہیں ہے، اس کی پھر وہ تعویل دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اس کی تعویل لوگ دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اور جو غیر صحیحین کی روایات ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی کلام آپ کو مل جاتا ہے، تو یہ اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، کانسیپٹ ایک کریٹ نہیں ہوتا، پھر اس طرح سے وہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بن نہیں پاتا۔ صحیح۔ لیکن ہم نے جو بات کہی ہے وہ یعنی کہ اب یہ خلاصہ کیا بنتا ہے آپ کی ان ساری باتوں سے، یعنی کہ علماء سے آپ نے کہا کہ جو صحابہ ہیں، تابعین اتباع تابعین، ان میں تو اتنی زیادہ ان کے بارے میں رائے ملتی کوئی نہیں، ائمہ کے اندر ملتی کوئی نہیں، شیعوں کے اندر ویسے ہی وہ کرٹیک کر رہے ہیں خود ہی کہ بھائی یہ جو ہے نا تم نے ایک فکشنل سا کریکٹر جو ہے نا کریٹ کیا ہوا ہے، جس کے ایک وقتی ضرورت تھی جب تم ظلمت کا شکار تھے، ابھی تو ہے کوئی نہیں ہے، اور ان میں سے کلی طور پر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر سلفیت میں سے بھی آپ نے کچھ بیان کیا کہ وہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کم از کم ضرور کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹلی جو ہے نا ایک بندے کے بارے میں تو بات نہیں کی گئی ہے، بس ایک بات یہ کی گئی ہے بھائی ظاہری بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ظاہری بات ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہوں گے، ان سپورٹ ظاہری بات ہے جو کرنے والے ہوں گے ان میں کوئی لیڈر بھی ہوگا، تو یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ آپ اس کو ایسا گلوریفائی کیوں کر رہے ہیں اتنا زیادہ کہ جیسے ایک نبی ہوتا ہے نا، تو نبی تو نعوذ باللہ وہ نہیں ہوں گے، لیکن جیسے عمر بن خطاب، علی، یہ جتنے لوگ آئے تو ایسی اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ایسی ایک فگر آ رہی ہے۔ تو اس کا آپ سمرائز کیسے، اب کیا کریں گے، یعنی کہ اسکالری اوپینین کے بارے میں ہم نے ایک بات تو کی حدیث کے متعلق، تو اب یہ اسکالری اوپینین جو ہے امام مہدی کے بارے میں اس کو سمرائز آپ کیسے کریں گے؟ انہوں نے آگے چل کے ایک بات کی ہے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے، شیخ نے، کہ امام ابن تیمیہ کا بڑا ایک مقام اور مرتبہ تھا، وہ بھی مہدی کے بارے میں روایات کو صحیح کہتے ہیں، تو آپ بھی سلفی ہیں، کم از کم ان کی بات ہی مان لیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم بھی پہلے ان روایتوں کو صحیح مانتے تھے، میں بھی ان روایتوں کو پہلے صحیح مانتا تھا، لیکن جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ ابن تیمیہ جو ہے وہ ہم سے علم میں بہت بڑے تھے، علوم و فنون میں بھی ہم سے بہت بڑے تھے، وہ علم کا ایک سمندر تھے، ہم ان کے فضل کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور بھی نہیں کر سکتے کسی کی تقلید پہ، خاص طور پہ اپنی رائے رکھنے میں، سلفی اپروچ میں۔ ایک بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے، اب ایک ملک کا مفتی جو ہے، مفتی اعظم، اگر وہ بھی نہیں رائے دے سکے گا، اس کو بھی آپ پابند کریں گے تو یہ ایک دوسری انتہا پہ آپ چلے جائیں گے۔ آپ ٹھیک ہے عوام الناس کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ رائے کا اظہار نہ کریں، جن کا یہ فیلڈ نہیں ہے ان پہ آپ پابندیاں لگا سکتے ہیں،
بڑے علماء پہ کبھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ اس رائے کا اظہار نہ کرے. انہوں نے ہر دور میں رائے کا اظہار کیا کیونکہ وہ اس کے اہل تھے. وگرنہ ان کی اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا اگر ہم رائے نہیں دے سکتے. اس میں اس میں جو قرآن نے بات کی نا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے نا وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے، وہ باقی رہ جاتی ہے. بہت اچھی بات. اور جو چیز تو جھاگ ہوتی ہے فَيَذْهَبُ جُفَّاءً، ختم ہو جاتی ہے. تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر کسی بڑے عالم دین نے ایسی رائے کا اظہار بھی کر دیا تو اس پہ چین بجی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی جو ہے وہ لیکچرز میں اپنی تحقیقات میں بیان کرو کہ بھائی ایک رائے یہ بھی ہے، ذرا دھیرج رکھو. ہاں ایک رائے یہ بھی ہے. بہت اچھی بات. کھلا ذہن رکھو بھائی، میری رائے یہ ہے یا میجورٹی کی رائے ہے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے. اتنی وسعت ظرفی ہونی چاہیے، خصوصاً اگر وہ مدلل بات کریں. بجائے اس کے کہ جی وہی بات وہ جو آپ نے کہی تھی کہ مولوی کی چھیڑ یہ بن گئی ہے کہ کوئی نئی بات کر دیں. تو ایسی جب بھی کوئی نئی بات کسی بڑے عالم دین کی طرف سے بھی آئے تو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے تیر کمان نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی یہ غلط ہے. یہ ہر دور میں ہوا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے جب اپنی آراء کا اظہار کیا اس دور کے لحاظ سے تو نہیں تھی. جی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے مثال کے طور پہ، یا اسی طرح سے جو ہے وہ اور ان کی آراء تھی. اب لوگوں نے ان کے خلاف فتوے بھی دیے، ان کو جیل بھی جانا پڑا، بادشاہ کے دربار میں شکایتیں بھی ہوتی تھی. شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ کر دیا، لوگوں نے حملہ کر دیا. فارسی زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا، ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی، قرآن کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں تھا. لوگوں نے اس کو کفر سمجھ لیا، علماء نے فتوے دے دیے. ہر دور میں ہوا ہے. اگر کسی رائے کے اندر علمی وزن ہوتا ہے تو وہ باقی رہ جاتی ہے. اچھا آپ اس پہ اپنا ایمان رکھیں. ہاں آپ اس پہ اپنا ایمان رکھیں. آپ اس میں یہ دیکھیں نا، اس سے وہی بندہ ڈرے گا نا جس کی رائے کمزور ہو، اسے ڈر ہوگا کہ کوئی دوسری رائے سامنے نہ آ جائے. ہاں بالکل. یا ڈر ہونا چاہیے آپ کی دلیل میں اگر اتنا وزن ہے تو. یا کچھ لوگوں نے جب بیانیہ پورا کریٹ کر لیا ہوتا ہے تو اب وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے تو پورا بیانیہ اس بنیاد پہ کریٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ رائے آگے، تو وہ ظاہر تو غصہ تو آتا ہے کہ میں نے 2-3 سال لگا کے یہ بیانیہ کریٹ کیا. تو آئی تھنک اس کو اب ہم وائنڈ اپ کر دیں. یہ بس یہ ہے کہ علماء کی اس کے بارے میں میجورٹی کی رائے ہمیشہ یہی رہی ہے کہ مہدی جو ہے نا وہ ایک شخصیت ہے اور قیامت کی جو مائنر سائنز ہیں اس کی آخری نشانی ہے، علامت ہیں، اور انہوں نے آنا ہے. ہم نے کہا یہی ہماری رائے ہے. اور صحیحین سے جو صحیحین کی مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں جو ان کا انکار کر دے وہ تو گمراہی ہے، اس پہ آپ گمراہی کا لیبل لگائیں. لیکن جو ان کی تعویل کرے اور ان کو کہیں اور چسپاں کر دے، دیکھیں بھائی تعویل کا اختلاف جو ہے نا وہ ایسا اختلاف نہیں ہے، اس کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں، غلط کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے، آپ اس کو مرجو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو گمراہی اور دلالت نہ کہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہم نے کہی کہ غیر صحیحین میں جو روایات آئی ہیں ان میں مہدی کے بارے میں صراحت ہے. اس میں میجورٹی جو ہے وہ جن روایات کو صحیح کہتی ہے بس ان کے، اور وہ صحیحین کی روایات کی تشریح بن رہی ہوں تو آپ ان کو بیان کریں. اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ضعیف روایات صحیحین کی روایات کی تشریح بننے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو بھی ضعیف کہتے ہوئے آپ بیان کر سکتے ہیں. ہاں جو روایات صحیحین کی روایات کے اوپر اضافہ ہیں، یعنی صحیحین کے بیانیے کے اوپر، اور ان کے بارے میں 2 آراء ہیں، یعنی ان کے صحت و ضعف کے بارے میں، تو آپ میجورٹی کی رائے لے لیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسری رائے کا جو پہلو ہے، جو امکان ہے، جو پاسیبلٹی ہے، اس کو اس طرح سے رد نہ کریں کہ جیسے اس کو کرش کر دیں. ٹھیک ہے. اس کا ایک احتمال ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے کیا ہو جائے یار، آپ کو کیا معلوم. جی کیا معلوم. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ. آئی تھنک جو ہماری تفصیلی گفتگو ہے امام مہدی کے حوالے سے، آئی تھنک وہ یہاں پہ ہماری مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے احادیث کے ذریعے بھی ان کا کانسیپٹ پورے کا پورا بیان کر دیا، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر دی، اور علماء کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور کس قسم کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وجہ کیا ہے وہ بھی الحمدللہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی. تو اب ہم انشاءاللہ اپنے تیسرے اور فائنل سیشن کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.